अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। पता नहीं क्या हो गया, कैमरे को धुंधला सा नज़र आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह है। और बस क्या बोल सकते हैं, अल्लाह खैर करे। और आज की कहानी बहुत ड्रोनी, इसलिए मैंने दिन को शेयर करने का फ़ैसला कर दिया। मैंने कहा दिन को ये कहानी शेयर करूँगी तो ज़्यादा जो है ना खौफ और डर नहीं महसूस होगा। आप लोग अगर रात को देख रहे हैं तो प्लीज़ ना देखें ऐसी कहानी जो आपको डर लगे, आप बेशक स्किप करें। ये कहानी है जो है ना, मैं अभी हाल ही में हम लोग गए थे। ये जो है ना हाशिम की मज़ार पे, हाशिम असहाबी की मज़ार पे हम लोग गए थे। तो वहाँ हमने खाना खाया, खाना खाया, नाश्ता किया, घूमते फिरते फिर जो है ना हम घूमते घूमते हमें ये भी एहसास नहीं हुआ कि वक्त बहुत गुजर गया और सन्नाटा हो गया। काफ़ी लोग घर चले गए और कुछ इक्का दुक्का लोग बाकी थे। हमने सोचा कि हम भी निकलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ा जो है ना वो है, क्या नाम है, ये मज़ारे, बहुत काफ़ी मज़ारे हैं वहाँ पे। अगर आप जा चुके हैं तो आपने देखा भी होगा, काफ़ी मज़ारे हैं वहाँ पे। और मज़ारे भी हैं और कोई पुराने ज़माने की दरख्त वग़ैरह हैं। आप अगर जाओ देखो तो बाकी आपको भी लगेगा कि मेरी जो कहानी है वो सच्चाई पर मबनी है, क्योंकि मैंने अपने आँखों से इस चीज़ को देखा है। और दूसरों के कहे हुए को चलो मैं जुड़ला सकती हूँ कि ये मैं गलत फहमी हो सकती है उनकी या गलत हो सकता है, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा। ये तो अच्छा है कि मुझे जो है ना बहुत सारे पढ़ाई वगैरह आती है, तो मैंने जो है ना अपने ऊपर भी और सबके ऊपर दम कर दिया, तो अल्लाह तबारक ताला ने महफूज लेकर आया हमें घर। लेकिन ये है कि हमें आते आते तकरीबन रात के जो है ना हम वहाँ से तकरीबन 10 बजे निकले। 10 बजे निकले तो तकरीबन यहाँ कराची पहुँचने तक 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा। लेकिन सुनसान इलाका और चारों तरफ से जो है ना दरख्तें और झाड़ियाँ और इक्का दुक्का घर, वो भी काफ़ी दूर दूर। तो फिर जब हम झाड़ियों की तरफ आए तो जो है ना हम में से किसी एक को हाजत महसूस हुई, क्योंकि हमने गर्मी थी, गर्मी की वजह से हमने दिन भर बहुत पानी दबा के पिया था। तो मैंने मना भी कर दिया कि ये दरख्तें मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आप मत उतरो। लेकिन मेरा कहना नहीं सुना और उसने कहा कि भाई मुझे पेशाब आया है, मैं नहीं रोक सकती हूँ और मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, मैं पेशाब नहीं रोक सकती हूँ, मैं जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो सही है। जो ड्राइविंग कर रहा था वो कह रहा था कि मैं पेशाब नहीं रोक सकता हूँ, मैं जाके जो है ना पेशाब करूँगा। फिर मैंने बोला चलो सही है, ठीक है। फिर भी मैंने कहा दरख्तों से जहाँ आपको हाजत लगे, आप जहाँ हाजत करो वहाँ पूछो बाकायदा कि आया आप लोग अगर हो तो मुझे महसूस कराओ। तो खैर वो जो है ना उसने हाजत कर लिया और वो आके ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। यकीन करो गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन हमारी वो हाल हुई है, जगह जगह हमारे को कभी बच्चे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, कभी बड़े नज़र आ रहे हैं जो बहुत काफ़ी लंबा कद और बहुत। और मैंने तो ये कह दिया कि भाई गाड़ी नहीं रोकना, कुछ भी हो जाए। कभी रोड में लड़की खड़ी है, औरत खड़ी है, कभी लड़की खड़ी है, कभी मर्द खड़ा है और
کبھی گاڑی کی شیشوں پہ وہ ناخنوں کے جو ہے نا ناخن کے پنجے لگ جاتے ہیں اور کر کی آواز آتی ہے، جیسے کہ جیسے اسکریچ کرتے ہیں کسی چیز کو، تو ناخنوں کی آواز آتی ہے باقاعدہ۔ گاڑی پہ اتنا، وہ نئی گاڑی تھی، کہیں بہن کی گاڑی تھی نئی، اور ہم اس میں جو ہے نا گئے تھے، اور جب گھر پہنچایا گاڑی کو دیکھا، باہر سے دیکھا تو اس کے اوپر باقاعدہ ناخنوں کے نشان، جیسے کسی نے ناخن مارے ہو دونوں سائڈ پہ۔ اور پھر جو ہے نا ڈر کا، خوف کا انتہا تو وہاں ہماری ہو گئی جب ایک اتنا بھیانک چہرہ بالکل شیشے کے سامنے، گاڑی پہ چڑھ کے شیشے کے سامنے آ گئی، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آیت الکرسی 4 کل کیا کچھ میں نے نہیں پڑھا، اور میں نے چاروں طرف گاڑی کا ایسار باندھ دیا، تب جا کے ہماری جان چھٹی۔ پھر جب ہم گھر آ گئے، ہمیں ہمت نہیں تھی، ان کو گھر پہ جانے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر چلے جائے۔ میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یہ لوگ گھر جائے، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ لوگ یہاں رک جائے اور رات یہیں گزار دے۔ پھر میں نے ان کو یہیں جو ہے نا کھانا وانا کھلایا اور بستر وغیرہ لگا دیے، پھر سو گئے۔ لیکن جو ڈرائیور تھا وہ ساری رات چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، کوئی ہے، کوئی چیز مجھے ستا رہا ہے، کوئی چیز مجھے ستا رہا ہے، کوئی چیز ہے۔ پھر جو ہے نا ہم نے اٹھ کے اس کو باری باری ایک نے دم کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم بچ گئے۔ لیکن مجھے جو ہے وہ منظر یاد آتی ہے تو میں بہت ہی گھبرا جاتی ہوں، اور میں کہتی ہوں میں نے کھلی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے، ہمارے گھر میں تو ہے، لیکن وہ مجھے اتنا نہیں ستاتے ہیں، صرف بس جو ہے نا تھوڑا سا سایہ نظر آ جاتا ہے یا کوئی چلتا ہوا نظر آ جاتا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اور جو مطلب میرے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ لوگ پہلے آگے ہو کے تکلیف اپنے سر پہ لے لیتے، میری جان بچا لیتے ہیں۔ میرے گھر میں ہے، لیکن میرے گھر میں جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو میرے ساتھ نیکی کرتے ہیں، میرے ساتھ غلط نہیں کرتے ہیں، جو میرے لیے برا سوچتے ہیں ان کا برا ہو جاتا ہے، جو مطلب میرے لیے برائی کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا واضح کر لیتے ہیں، ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے برا سوچتے ہیں اور آئندہ اس کے ساتھ مت ملا کرے، یعنی کہ اس طریقہ بنا لیتے۔ ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی کہ وہ بندہ خود اپنی منہ سے بول لیتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے لیے ایسی نیت رکھی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ جب جاؤ تو اس چیز سے گریز کرو، یا تو پیٹرول پمپ دیکھ کے بندہ حاجت پورا کرے، یا پھر جو ہے نا ایسی جگہ حاجت پورا کرے اور پوچھا کرے باقاعدہ، اور وہاں آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دے، پھر جا کے جو ہے نا گاڑی سے اترے یا حاجت کے لیے یا کسی سے۔ پہلے بات تو یہ ہے ایسی جگہوں پہ حاجت کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا مخلوق ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی عبادت گاہ ہو اور ہم اس عبادت گاہ کو جو ہے نا گندا کر رہے ہو، اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو گندا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز سے گریز کر، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے آپ کے لیے بھی، اور جو بھی دیکھ رہا ہے اس میری ولاگ کو، تو وہ یہی سوچے اگر ٹور کے لیے جائیں تو برائے مہربانی اپنی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آیا ہم یہ کام کر رہے ہیں آیا غلط ہے یا سچ صحیح ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ایک سبق آموز کہانی ہے، آپ اس کہانی سے سیکھ لو کہ ایسا کبھی کہیں بھی حاجت کے لیے نہیں اترو جہاں پہ آپ کو لگے کہ خوف اور ڈر کا ماحول ہے۔ یقین کرے اگر ہم میں سے کسی کو آیت الکرسی یا 4 کل نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گاڑی کو وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، پنچر کر سکتے تھے۔ اگر اس ویران جگہ میں ہماری گاڑی پنچر ہو جاتی تو ہمارے لیے کتنا پرابلم کا باعث ہوتا۔ اور یہی نہیں، پھر جب ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور گاڑی بھگا رہے تھے، ڈرائیور
تو اتنے پتھروں کے بارش ہماری گاڑی پہ ہو رہے تھے، اتنی گاڑی کو ڈیمیج کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹائر پنچر نہیں ہوا۔ چلتی ہوں، ولاگ اچھا لگا تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور اپنی بہن کو کبھی مایوس نہیں کیجیے گا، اور آپ لوگوں کی دوست، آپ لوگوں کی بہن، آپ لوگوں سے بہت امیدیں لے کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ میرا چینل گرو کرے گا، اور میں آپ لوگوں کو بہت ڈھیر ساری دعائیں دوں گی۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا، پلیز ہاتھ مت روکیے گا۔ یہ بھی ایک نیکی ہے کسی کا جو ہے نا ہیلپ کرنا۔ چلتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، بائے۔